كفوا أحد صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان شروع کروں، آج جب اس مسجد میں آیا ہوں تو ماشاءاللہ کافی چہرے خوش نظر آ رہے ہیں اور یہ ہم سب کی محبتیں ہیں، لیکن شاید آپ میں سے کئی آج مجھے اس مسجد میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. میں آپ کی مسجد میں کئی بار آ چکا ہوں اور ماجرا کچھ یہ تھا کہ جب دارالعلوم امجدیہ میں ہم پڑھا کرتے تھے تو اس مسجد کے خطیب و امام صاحب علامہ رفیق امجدی صاحب، اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے، ہم ایک ہی درجے میں پڑھتے تھے اور یہ ماشاءاللہ ہمارے درجے کے ذہین ترین طالب علم تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ میرے استاد بھی ہیں. جب مجھے کوئی سبق سمجھ نہیں آتا تھا اور ہمارے امتحان قریب آتے تھے تو حضرت کے اوپر حجرے میں بیٹھ کر مجھے یاد پڑتا ہے رات 2-2 3-3 بجے تک، 4 بعض اوقات فجر کی اذانیں بھی ہوئیں، ہم نے یہاں بیٹھ کر اپنے درس کی جو ہے وہ دہرائی کرتے تھے. تو اسی تعلق سے حضرت تشریف لائے اور آپ کے علاقے کے کچھ اسلامی بھائی آئے کہ آپ پہلے بھی ہماری مسجد آتے رہے ہیں تو دوبارہ آپ تشریف لائیں. تو ظاہر ہے کہ جہاں اتنا آنا جانا رہا ہو وہاں کے لوگوں سے پیار ہو جاتا ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ رفیق بھائی بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، ایک بہترین عالم دین اس مسجد کے امام ہیں. اللہ ان کو اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اب موبائل فون وغیرہ کافی سارے آپ نے کلپ بنا لیے ہیں. اب چونکہ میرے پاس وقت مختصر تھا، بات تو ہوئی تھی ملاقات کی کہ آپ ہماری مسجد میں آ جائیں اور کچھ دیر کے لیے ملاقات کر لیں،
تو ہماری ملاقات بھی نیکی کے کام کے لیے ہونی چاہیے، نیکی کی دعوت کے لیے ہونی چاہیے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں حاضر ہوں گا اور کچھ دیر کا بیان بھی کر لوں گا. تو چند منٹ میں انشاءاللہ آپ کے لوں گا اور آپ سب کی توجہ چاہوں گا. اب مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کا دن وہ دن ہے جو ہم سب نے دیکھنا ہے. قیامت پر ہمارا ایمان ہے. قرآن پاک میں جا بجا ہمیں قیامت کی یاد دلائی گئی ہے. کئی قرآن پاک کی صورتیں ہیں، بلکہ ہم روزانہ جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ یوم الدین یوم جزا کا مالک، مالک یوم الدین، یا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم قیامت کے دن کو یاد کرتے ہیں. اس دن نے آنا ہے. القارعۃ ما القارعہ. قرآن کہاں کہاں کس کس موقع پر ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے. اور ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قیامت کا دن شدید گرمی ہوگی، اتنی گرمی جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر شخص پیاس پہ پریشان ہوگا. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ابھی رمضان آج کل گرمیوں میں آ رہے ہیں، ہمیں احساس ہو جاتا ہے افطار کے وقت کیا حالت ہو جاتی ہے. جو روزہ دار ہیں انہیں معلوم ہے. سخت گرمی میں آپ کو کوئی کہے کہ روڈ پر 1 گھنٹہ کھڑے ہو جائیں بغیر سائے کے، بغیر چپل کے، ہم 5 منٹ بھی نہیں کھڑے رہ سکتے. قیامت کے دن ننگے پیر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کیسے کھڑا رہے گا انسان؟ لیکن چند خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. آج کے اس مختصر سے بیان میں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو ان 7 قسم کے خوش نصیبوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. حدیث پاک کا مضمون ہے 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ مل جائے گی. یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور اللہ کے سوا کوئی باقی بھی نہ بچے گا. سب دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر رب دوبارہ زندہ فرمائے گا. اب 7 قسم کے خوش نصیب کون ہیں؟ اے لیاقت آباد میں رہنے والوں جو مجھے سوشل میڈیا پر لائیو سن رہے ہیں، میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بارے میں غور کریں کہ ان 7 قسم کے خوش نصیبوں میں میرا نام ہے کہ نہیں، میرا کوئی ایسا کام بھی ہے کہ نہیں کہ میں ان 7 قسم کے خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں گا. آقا فرماتے نمبر 1 عادل حکمران. وہ شخص جو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران ہو. اب یہاں تو کوئی مجھے حکمرانوں میں سے نہیں سن رہا، مگر ہم میں سے بہت سارے اپنے خاندان کے بڑے ہوتے ہیں. بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کئی گھروں کے بڑے ہیں، کئی اپنی محلے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، پنچایت کے بڑے ہوتے ہیں، کمیٹیوں کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ڈیسیشن لینا پڑتا ہے. یاد رکھو زندگی میں جب بھی کسی کے درمیان، 2 بندوں کے درمیان، 2 گروپس، 2 قسم کے لوگوں کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنے کا موقع ملے، عدل کرنا، انصاف کرنا، کسی ایک کی طرفداری کر کے دوسرے پر ظلم نہ ہو جائے، اس بات کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ اللہ کو عدل کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں کہ عادل حکمران وہ ہے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. نمبر 2 آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت پہ گزری ہوگی. ماشاءاللہ آج بڑی تعداد میں نوجوان جمع ہیں، خوشی کی بات ہے. جب میں مغرب کے لیے آیا تو آلموسٹ آپ کی مسجد فل ہے، ابھی تو جگہ بھی نہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں.
لیکن کیا ہم روز اس طرح مسجد میں آتے ہیں؟ کیا اسی طرح ہمارا عبادت کا شوق ہے؟ بڑی بات ہے، آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوشی ہے، لیکن جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، آج کا نوجوان کہتا ہے جناب جوانی کے تھوڑے ہی دن ہیں، مزے کرنے ہیں، سارے گل چھڑے اڑانے ہیں، ساری عیاشیاں کرنی ہیں۔ جوانی اس لیے نہیں آئی کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، جوانی کی توبہ یہ ولیوں کا شیوا ہے، اور اللہ اس نوجوان کو بڑا پسند فرماتا ہے جو جوانی عبادت میں گزارے۔ ارے بڑھاپے میں تو سارے عبادت کر لیتے ہیں نا، جب اعضاء کسی کام کے نہ رہے، جب انسان کی خواہشات ہی ختم ہو گئیں، اب اللہ اللہ کیا، اچھی بات ہے، کرنا ضرور چاہیے بڑھاپے میں، لیکن مزہ یہ ہے کہ جب آپ پر شیطان بھی حملے کر رہا ہو، نفس بھی حاوی ہو رہا ہو، خواہشات بھی زور لگا رہی ہوں، اور اس وقت بندہ شیطان کو جواب دے میں تیرا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تیری نہیں، میں رب کی مانوں گا۔ چیلنج تو یہ ہے نا کہ نفس کہے کہ گناہ کر، اور بندہ کہے کہ نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اے میرے نوجوانوں، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی جوانی ہے تو کرنا ہے۔ پوچھو بزرگوں سے، آج وہ کہتے ہیں ہمارے اندر ہمت ہوتی تو ہم بھی جناب مدنی قافلوں میں سفر کرتے، ہم بھی خوب دین کی خدمت کرتے، اب ہمت نہیں رہی، اب جناب بیماریاں آ گئیں، اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی، اب روزہ رکھتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھو، انہیں حسرت ہوتی ہے آج کہ ہمت ہوتی، طاقت ہوتی تو خوب عبادت کرتے۔ ارے جب تک اعضاء سلامت ہیں کر لو رب کی رضا والے کام، کر لو عبادت والے کام۔ جو جوانی گناہوں میں گزارتے ہیں نا، ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ان کو سناتا ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر 100 سال ہو گئی، 100 سال کی عمر کے بعد بھی ان کی آنکھیں سلامت، ان کے کان بھی صحیح سنتے تھے، دانت بھی مضبوط، صحت بھی بڑی اعلیٰ۔ تو کسی نے پوچھا حضرت اتنی عمر ہو گئی، ایوری تھنگ از پرفیکٹ، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی چیز آپ کی خراب نہیں ہوئی؟ آپ نے بڑی کمال کی بات کی ہے، آپ نے فرمایا میں نے جوانی میں اپنے اعضاء کو رب کی نافرمانی سے بچا لیا، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو سلامت رکھ دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کیا کرنا ہے، بڑھاپا کیسا گزارنا ہے، جوانی برباد کر کے گزارنا ہے۔ اچھا پھر جوان پتہ ہے گناہ کیوں کرتا ہے؟ جوان کے بیک آف دا مائنڈ، ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، یار توبہ کر لوں گا نا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، 50 سال کا ہو جاؤں، ابھی شادی وغیرہ ہو جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے، جوانی کے مزے اڑا لوں، اس کے بعد داڑھی بھی رکھ لوں گا، عبادت بھی کر لوں گا، اللہ اللہ بھی کر لوں گا۔ تو میرا خیال ہے لیاقت آباد والوں کو سمجھانا مشکل نہیں ہے کہ جوان بھی مرتے ہیں، کتنے نوجوان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کبھی قبرستان جائیں نا تو جو کتبہ ہوتا ہے نا، قبر کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے میت کا، وہاں مرنے والے کی عمر بھی لکھی ہوتی ہے۔ تو قبرستان کے اس کتبے پر نظر دوڑائیے گا، کسی کی 20 سال 15 سال 18 سال 25 سال کے نوجوانوں کی قبریں بھی آپ کو ملے گی، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو اے نوجوانوں، اس بات کا انتظار نہ کرنا کہ بوڑھا ہو کر توبہ کر لوں گا، کیا پتہ توبہ کا موقع ہی نہ ملا اور اس سے پہلے نہ چلا جاؤں۔ اگر اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن پانا ہے تو یہ جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کو جس نے انہونی کر دکھائی ہے کہ جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نوجوان، وہ نوجوان جن کو ماں باپ بھی روکتے تھے تو نہیں رکتے تھے، آج اللہ کی رحمت سے وہ نوجوان سر پر امامہ سجائے، چہرے پر داڑیاں رکھے سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب نوجوان چاہے تو گناہ سے بچ سکتا ہے، بچنا چاہے تو۔ آئیے نا، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، آ جائیں، جوائن کر لیں، انشاءاللہ جوانی عبادت میں گزاریں گے اور مل کر اللہ کے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن جمع بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا وہ شخص، آقا فرماتے ہیں وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت بھی مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے، مسجد سے نکلے پھر مسجد کا خیال رہے کہ جلدی آنا ہے، پھر اگلی نماز پڑھنے آنا ہے۔ میں دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ آج تو ماشاءاللہ مسجد فل ہے، مگر کیا یہ عشاء میں بھی فل ہوگی؟ آپ بیان میں آئے اچھی بات ہے، لیکن ہمارا دل ہمیں مسجد سے جوڑی رکھنا ہے، ہمیں پابندی سے نمازیں پڑھنی ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری اگزامپل دی ہے، مومن کی مثال فرمائی، مومن مسجد کے اندر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے۔ اچھا، مچھلی پانی کے اندر کیسی ہوتی ہے؟ ریلیکس، فری، پانی سے نکالو تو
تڑپتی ہے بے قرار، تھوڑے دیر بعد مر جاتی ہے. لیکن حال یہ ہو گیا ہے کہ آج کا مسلمان مسجد کے اندر ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بار بار گھڑی دیکھے گا، جلدی نکلنا ہے فوراً. امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو امام صاحب کو روک لیں گے، حضرت آج آپ نے 2 منٹ لیٹ جماعت شروع کی. اب یہ جو 2 منٹ لیٹ کے لیے امام صاحب سے لڑ رہا ہے، یہ باہر پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا. مسجد میں 2 منٹ تاخیر برداشت نہیں ہے. کسی دن دعا لمبی ہو جائے تو بعض اوقات امام صاحب سے لوگ کہہ رہے تھے اتنی لمبی آپ نے دعا کرا دی. اور اللہ کے بندو اللہ سے ہی مانگ رہے تھے نا. اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں کیوں بے قراری ہے؟ مسجد میں آ کر باہر نکلنے کا جی کیوں چاہتا ہے؟ ابھی نماز ختم نہیں ہوتی لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، دعا مانگنے کے لیے بھی نہیں بیٹھتے. خود سوچے نا اتنی بے قراری کیوں ہے؟ ایسا نہ کریں. مومن جو ہے نا اس کا رشتہ مسجد سے بڑا مضبوط ہوتا ہے. مسجد کس کا گھر ہے بتائیے؟ کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ تو اللہ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت کیسے آ سکتا ہے؟ جو آئے ہیں انہیں بلایا گیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور جتنی دیر بیٹھو گے اللہ اتنی نوازشات فرمائے گا، اتنی رحمتیں نازل ہوں گی. تو مسجد میں وقت گزارا کیجئے، مسجد میں دل لگا رہے، اس خوش نصیب کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. چوتھا نبی پاک فرماتے ہیں وہ 2 شخص جو اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوئے ملے اور اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے، کوئی اور مقصد نہ ہو. اب آج کا اجتماعی دیکھ لیجئے، اس لیاقت آباد کی ماشاءاللہ اس مسجد بہار مدینہ کیا نا، بہار مدینہ سبحان اللہ، باقی باہر آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو بہار مدینہ مسجد کا یہ اجتماع کیوں جمع ہوئے ہیں؟ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے یہاں پر، ہماری محبت اللہ کے لیے ہے. ہم اللہ کی محبت کے لیے ملے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی محبت کے لیے جدا ہو جائیں گے. اس طرح کے اجتماعات، اس طرح کی محافل، مدنی قافلے، دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہیں یہ سب کیوں جمع ہوتے ہیں؟ مدنی قافلے میں جو اسلام پہ جاتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں. 3 دن 12 دن 30 دن گزارے پھر جدا ہو گئے. انشاءاللہ یہ محفلیں، یہ اجتماعات، یہ ملاقاتیں اللہ قبول کرے تو قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گی انشاءاللہ. اچھا آگے فرمایا 5واں وہ شخص، اللہ سنو، آقا فرماتے وہ شخص جو اللہ عز و جل کا ذکر کرے خلوت میں، اکیلے میں، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، اس کو اللہ کے عرش کا قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا. اب سوچئے، ہم بعض اوقات محفل میں رو بھی پڑتے ہیں، دعا ہوتی ہے تب بھی آنسو نکل آتے ہیں، نعت خوانی میں رو پڑتے ہیں. کبھی ایسا ہوا اکیلے میں جانوں میرا رب جانے؟ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارا پرابلم ہے یہ، ہم جو بھی کرتے ہیں پبلک میں کرتے ہیں، نہیں پبلک میں کرتے تو بتا دیتے ہیں. مزہ یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے. کبھی آپ پریشان ہو نا، دکھی ہو، مصیبت میں ہو، نہ جائیں کسی اور کے پاس. مسئلہ یہی تو ہے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. اکیلے میں تہجد میں اٹھیں، جا نماز بچھائیں، ہاتھ اٹھائیں اور رونا شروع کر دیں. یا اللہ میں پریشان ہوں، اے اللہ میں مشکل میں ہوں، میں بے روزگار ہوں، قرض میں ڈوب گیا ہوں، بے اولاد ہوں، گناہوں میں پھنس گیا ہوں. اللہ بندہ تیرا ہوں، بچا لے. مالک اپنی پسند کا بندہ بنا لے، مجھے تیرے فیصلوں پر اطمینان دے، میرے گناہ معاف کر، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. جو کہنا ہے کہو نا. آج دنیا کے کسی بہت بڑے آدمی سے ملنے کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے مجھے بتائیے. اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، بعض اوقات ہر آدمی کو تو ٹائم بھی نہیں ملتا، مل بھی گیا تو کہا جاتا ہے 2 منٹ بات کرنا بھائی، زیادہ نہیں ہوگا ٹائم، حضرت بڑے مصروف ہیں. دنیا کے ایک شخص سے ملنے کے لیے اتنی کوششیں، اپوائنٹمنٹ، سیکرٹری، ٹائم لمٹ. احکم الحاکمین سے اگر ملنا ہے، اللہ سے کچھ عرض کرنا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے، کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے. جتنی دیر بات کرنی ہے اللہ سے بات کرتے رہو، ہاتھ اٹھاؤ اور عرض کرتے رہو. وہ خالق، وہ مالک عطا فرماتا ہے. دنیا میں کسی سے 2 بار کوئی چیز مانگ لو نا، بندہ کہتا ہے یار کیا بار بار مانگنے آ جاتے ہو، جاؤ ادھر سے. اگلی بار فون بھی نہیں اٹھاتا. چوتھی بار مانگے تو بندہ اپنے بندوں کو کہتا ہے اس کو منع کر دینا، نہیں ہے گھر پہ. کیوں بار بار مانگتا ہے؟ دنیا والوں سے مانگو تو برا لگتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. حدیثوں کے الفاظ ہے جس کا مضمون ہے جو جتنا مانگتا ہے اللہ اس کو اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا خوش بھی ہوتا ہے. نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. یہ ہے میرے کریم کے خزانے.
تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. مگر پھر بھی ہم اللہ سے نہیں مانگتے. اکیلے میں میں ہوں اور میرا رب اللہ. یقین کرو جو مزہ آئے گا نا، جو اگر چند آنسو بہ نکلے دل ہلکا ہو جائے گا. ہاں اتنا سکون ملے گا آپ کو. عادت بناؤ اپنی. اور پھر ثواب کیا ہے کہ جو اکیلے میں رب کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہ نکلے، اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس چیز کی عادت ڈالیں، آپ کی مشکلیں بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گی. سرور کائنات فرماتے نمبر 6، جس شخص کو کوئی حسن و جمال والی عورت، مال نسب اور جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ بندہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، موقع ملے گناہ کرنے کا اور منع کر دے، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب ہوگا. مگر آج پرابلم یہ ہے کہ نوجوان گناہ کا موقع ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. یار کدھر چانس ملے گا، کدھر برائی ملے گی، کدھر ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، ایسی مارکیٹوں میں جاتے ہیں جدھر بے پردگی ہوگی اور اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کریں گے. خدا کا خوف نہیں. ایسے علاقے، ایسے ملک، اتنے پیسے جمع کیے جاتے ہیں کہ جناب وہ برائی یا وہ بدکاری کر لوں. تھوڑی دیر کی لذت ہے اور ایسا نہ ہو کہ عذاب مقدر بن جائے. ایک بزرگ کا ایک قول یاد کر لو میرے نوجوانوں، بڑی کمال کی بات کی انہوں نے. آپ فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرو. ہم نارملی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ انجوائمنٹ کے لیے. بندہ فلم کیوں دیکھتا ہے؟ بڑا مزہ آتا ہے. معاذ اللہ جو شراب پینے والا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو نشہ آتا ہے. بدکاری کرنے والے کو چند منٹ کی بڑی لذت مل جاتی ہے. جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے اینڈ اس کے پیچھے لذت ہوتی ہے. مگر وہ کمال کی بات کہتے ہیں لذت ختم ہو جائے گی. کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرو، کیونکہ لذت تو ختم ہو جائے گی، اس کا عذاب اور گناہ باقی رہ جائے گا. ساری زندگی اب آپ نے جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہے جو آپ نے گناہ کیا. اور اگلا جملہ کمال کا ہے، فرماتے مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑو. ہم نیکی کیوں نہیں کرتے؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھتے لوگ؟ یار بڑا مشکل ہے، آنکھ نہیں کھلتی، سردی لگتی ہے، تھکن بڑی ہوتی ہے. اجتماع میں کیوں نہیں جاتے؟ بس یار دل نہیں چاہتا، بوریت ہوتی ہے. مدنی قافلے میں سفر کیوں نہیں کرتے؟ بس یار دل نہیں کرتا. مشقت، تکلیف. ایسا ہی ہے نا، نیکی کرتے وقت تھوڑا بھاری لگتا ہے. کمال کی بات فرماتے مشقت کے لیے نیکی مت چھوڑو، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب اور اجر باقی رہ جائے گا. اب مثال دے رہا ہوں اسی اجتماع کی. ہو سکتا ہے کسی کا دل نہ چاہ رہا ہو، کوئی دوست پکڑ کے لے آیا کہ چلو یار تھوڑی دیر کے لیے. اب دل نہیں چاہ رہا تھا پھر بھی آ گئے. اب 10-15 منٹ میں اجتماع تو ختم ہو جائے گا نا، مگر اس کا ثواب باقی رہ جائے گا. ہے انسان فجر کے لیے اٹھنے میں مشکل فیل کرتا ہے، یار کون اٹھے؟ اٹھ جاؤ، تکلیف اٹھا لو تھوڑی سی، وضو کرو گے، نماز پڑھو گے، پھر سو جاؤ. مشقت تو ختم ہو گئی نا، تھوڑی دیر کی مشقت تھی نا، مگر فجر کی جو آپ نے نماز ادا کی اس کا ثواب آخرت کے لیے باقی رہ گیا. اب مرضی آپ کی ہے، لذت اٹھانے کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے گناہ کا عذاب اکٹھا کرنا ہے یا تھوڑی سی مشقت اٹھا کر نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کرنا ہے. اب آپ کے اوپر یہ فیصلہ ہے. تو اب یہ بات یاد کر لیجئے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو حسن و جمال نسب والی عورت بلائے گناہ کے لیے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اسے منع کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا تقوی نصیب فرمائے، ایسا خوف نصیب فرمائے کہ میں اکیلے میں ہوں اور گناہ کرنے کا موقع بھی ہو اور پھر بھی دل سے یہ آواز آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ خیال دل میں راسخ ہو گیا تو انشاءاللہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. آخری بات پیارے آقا فرماتے ہیں وہ خوش نصیب، 7واں کون ہے؟ وہ خوش نصیب کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اب یہاں بڑا مسئلہ ہے، ہم نیکی کریں اور کسی کو نہ بتائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. پہلے تو بڑا مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہو گیا نیکی کر فیس بک پہ ڈال. جو کرنا ہے وہ فیس بک پہ ڈالنا. ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ ہم ہر سجدہ فیس بک پہ ڈالیں کہ دیکھو سجدہ بھی میں نے کر لیا، ابھی دوسرا کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی اسٹیٹس لگا دیں. اتنا برا حال ہے. یہ ریاکاری کہیں مروا نہ دے ہم کو. ہر نیکی کیوں بتانی ہے سب کو؟ اپنے دل سے پوچھئے ذرا. یہ جو مسجد میں چندہ دیتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، دل کیوں چاہتا ہے کہ امام صاحب ذرا خاص والی دعا کریں کہ فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ساری دنیا کو بتانا ہے آپ نے پنکھے لگائے؟ اللہ کے لیے کرو. نیکی وہ کرو کہ میں جانوں میرا رب جانے. ویسے ایک سوال ہے بڑا ٹپیکل کوسچن.
اکیلے میں اپنے آپ سے پوچھیے گا, میں بھی اس کا جواب نہیں دے پاتا, نکما میں بھی ہوں, دعا کریں اچھا ہو جاؤں. سوال یہ ہے کہ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ پوچھیے گا اپنے آپ سے. اللہ ہر وہ نیکی جو ہم نے کی, ہم نے لوگوں کو بتائی ہے. میں نے اتنے حج کیے ہیں, میں نے اتنے عمرے کیے ہیں, عمرے میں کتنے طواف کیے ہیں, کتنی بار ختم قرآن کیا ہے, نفلی روزہ کب رکھتا ہوں, تہجد کب پڑھتا ہوں. یعنی 15 سال پرانی نیکیاں لوگوں نے یاد رکھی ہوئی ہیں. ہم جاتے ہیں نا ملنے, حضرت اللہ کا شکر ہے 2006 میں حج پہ گیا تھا, 2010 میں عمرہ بھی کیا. ہمارے علاقے میں مسجد ہے, 5 سال پہلے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی. اور اللہ کے بندو, تم 15 سال پرانی نیکی یاد کر کے بیٹھے ہو. صبح گناہ کیا تھا, جھوٹ بولا تھا, وہ یاد ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی, وہ یاد ہے. بد نگاہی کرتے رہتے ہو, وہ یاد ہے. گناہ کر کے بھولے جا رہے ہیں اور نیکیاں کر کے یاد رکھ کے بتائے جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ ریاکاری, یہ دکھلاوا ہمارا سارا عمل برباد کر دے. ایک ڈرا دینے والا فرمان سناتا ہوں. وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں نا, قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا جاؤ ان سے عمل کی جزا لو, ان سے بدلہ لو جن کے لیے نیکیاں کیا کرتے تھے. ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر کدھر جائیں گے؟ اگر یہ عمرے, یہ حج, یہ نمازیں, یہ سجدے, یہ تلاوت, یہ روزے اگر منہ پہ مار دیے گئے تو صدقہ کریں, دل کھول کر کریں, مگر میں کسی کو کیوں بتاؤں؟ ہیں علماء بڑی پیاری ڈیفینیشن, آخری بات, علماء بڑی پیاری تعریف بیان کرتے ہیں اخلاص کی. اخلاص کیا ہے؟ فرماتے بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپایا ہے. اب بتاؤ, گناہ چاہتے ہو پتہ چلے کسی کو؟ دروازہ بند کر کے, لائٹ بجھا کر. اچھا کوئی دیکھ بھی لے تو بندہ پھر گھما رہا ہوتا ہے, نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں ایسا نہیں ہوں, میں نہیں کر رہا تھا, میں تو یہ کر رہا تھا, میں تو اس لیے گیا تھا, میں فلاں جگہ اس لیے نہیں, اس لیے گیا تھا. اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. اس کو سمجھا دو گے, کرامن کاتبین نے تو لکھ لیا نا جو تم کر رہے تھے. اللہ تو دیکھ رہا تھا نا, اس وقت احساس نہیں ہوا. لیکن گناہ پتہ نہ چلے اس کا خیال سب کو ہے, لیکن یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ میری نیکی بھی پتہ نہ چلے. تو اللہ کے بندوں, اللہ کی رضا کے لیے نیک, ویسی نیکیاں تھوڑی ہیں ہمارے پاس. سوچو نا, ویسی بڑی مشکل سے نیک کام ہوتا ہے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. اول تو نیکی کی نہیں, بڑی مشکل سے کی, تو کرتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ بتاؤں کیسے لوگوں کو, کسی طرح بتا دوں تاکہ فوراً واہ واہ ہو جائے. ایسا نہ کریں. چند باتیں کر سکا ہوں, 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. کسی ایک کیٹیگری میں تو آ جاؤ کہ میں ان 7 قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں شامل ہو جاؤں. میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. اور الحمدللہ اتنی محبتوں کے ساتھ آپ شارٹ نوٹس پر جمع ہوئے ہیں, تو اب نیت کریں انشاءاللہ ہماری اس کابینہ سے 12 مارچ 24 مارچ سے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں قافلہ سفر کر رہا ہے اس کابینہ سے. کل ماشاءاللہ حیدرآباد اور سکھر وغیرہ سے 1 ماہ کے لیے پوری ٹرین مدنی قافلے میں سفر کر گئی. تو لیاقت آباد تو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ہر مدنی کام میں بڑھ چڑھ کر آگے رہا ہے. اور یہ مدنی قافلہ تو ہماری آخرت کے لیے نا. 1 ماہ مشکل ضرور ہے, مگر سچ بتاؤں آپ سے اگر کوئی 25 سال پرانی بات کرتے, جیسے اب میری ہی بات کر لیں, یہ بھائی آئے تھے تو کہہ رہے تھے آپ ہماری مسجد میں آتے تھے, لیکن یہ کل کی بات لگتی ہے. حالانکہ یہ کم از کم 15 سال 10-12 سال تو ہو گئے. 2004-05 کی بات ہے, 2003-04 کی بات ہے, تو اس کا مطلب 14 سال بعد میں آیا ہوں اس مسجد میں. لیکن مجھے آج بھی وہ منظر یاد آ رہا تھا کہ میں اس گلی میں آتا تھا, ہم اوپر جاتے تھے, تو 14 سال یوں گزر گئے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ یار پرانی بات آپ کہتے ہیں یار ابھی تو ایسا کل کی بات لگتی ہے. تو یہ مہینہ بھی یوں ہی گزر جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا, مگر یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا مہینہ بن جائے گا. تو 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ہمت کریں کوئی اسلامی بھائی 12 مارچ 24 مارچ سے 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. اور ایک اور نیت ساتھ کر لیں کہ 23, 24, 25 مارچ, اس میں 2 تو غالباً چھٹیاں ہیں, جو 1 ماہ سفر کریں تو سبحان اللہ
ورنہ کم از کم یہ 3 دن کے مدنی قافلے میں تو سارے ہی سفر کر لیں. یار آپ نیت بھی نہیں کرتے ہو پھر مجھے دوبارہ نہیں بلانا. ایسا نہ کریں, آپ کے علاقے میں آئے تو مجھے پتہ تو چلے کہ بھائی آپ آئے تو اتنے اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کر گئے, تو پھر مجھے آنا بھی آسان ہو جائے. پتہ کیا ہوتا ہے, ہم ادھر آتے نا, جیسے میں یہاں آیا تو اور علاقوں سے مجھے میسج آنا شروع ہو گئے, ہم اتنے ٹائم سے آپ کو بلا رہے ہیں, ہماری اتنی بڑی بڑی مسجد ہے, ہم اتنا بڑا اجتماع کریں گے, آپ نے ان کو ٹائم دے دیا, ہم کو ٹائم نہیں دیا. ان کو تو میں نے سمجھا لیا کہ بھائی یہ میرا ایک پرسنل معاملہ ہے, میرے کلاس فیلو ہیں امام صاحب اور انہوں نے بلایا ہے, لیکن اگلی بار آنے کے لیے یہ بہانہ نہیں چلے گا, یہ بتا رہا ہوں. اگلی بار کے لیے مجھے کارکردگی دینی پڑے گی کہ بھائی پچھلی بار گیا تھا تو اتنے سارے مدنی قافلوں میں سفر کر گئے اسلامی بھائی, تو پھر مجھے جانا پڑا. تو آپ سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے, ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. ہاں ماشاءاللہ بتایا جا رہا ہے کہ لیاقت آباد میں ایک مسجد کا پلاٹ خریدا گیا ہے, اس کے لیے تعاون کے لیے اپیل کرنا چاہتے ہیں. یاد رہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو دعوت اسلامی والے جب مسجد بنائیں نا تو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا کریں, کیونکہ کیا معلوم یہ مسجد ہم تو رہیں گے نہیں. دیکھیں نا یہ جو مسجد ہے بہار مدینہ جب یہ بنی ہوگی, ہو سکتا ہے آج اس کے بنانے والوں میں بہت سارے دنیا میں نہ ہوں, لیکن آج جو اجتماع ہو رہا ہے نا اس کا ثواب بھی ان کو مل رہا ہوگا. ساری نمازوں کا ثواب, اذانوں کا ثواب, یہ قیامت تک کا ثواب ہے. تو مسجد جب بھی بنے تو اپنے مرحومین کے لیے, خود اپنے لیے بھی حصہ ضرور ملانا چاہیے. تو لیاقت آباد میں ہی ماشاءاللہ بن رہی ہے, تو اسلامی بھائی یہاں امید ہے کھڑے ہوں گے. یہ ذمہ داران سے, امام صاحب وغیرہ سے جو حصہ ملانا چاہیں وہ رابطہ فرما لیں. اب مل کر دوں. کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 10 منٹ. ارے واہ. ہمارے یہاں اس مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ امام صاحب خود علامہ صاحب فرماتے ہیں, اور تیسرا پارہ چل رہا ہے. تو یہ 10 منٹ کا صرف قرآن تو ہم سب کو ویسے ہی سمجھنا تھا, تو یہ تو ان کی مہربانی ہے, روز 10 منٹ کا میں درس بھی دے رہے ہیں. تو 10 منٹ بیٹھ کر اللہ کے کلام کو سمجھیں, کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. کیا دنیا سے میں اور آپ بغیر قرآن پڑھے اور سمجھے چلے جائیں گے؟ اپنے بارے میں پوچھو یار, سوچو. اللہ کا کلام ہمارے لیے آیا اور ہم بغیر قرآن پڑھے اور سمجھے جائیں گے, تو یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے والدین کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اس مسجد کو شاد و آباد فرما, اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما, اس علاقے پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. ہم میں جو بیمار ہیں یا ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں رب کریم انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں امن و سکون عطا فرما. ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. جلدی جلدی ہم سب کو حرمین طیبین کی بادب حاضری عطا فرما. اے اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے. ہمیں ایمان پر, دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما. وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما. شام کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 1 منٹ بیٹھیں گے آپ سارے. اگر میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ سب سے ملاقات کروں, لیکن اللہ کے گھر میں ہیں اور اس گھر کا کچھ تقدس ہے. آپ کے گھر میں